بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو اس پہلے منٹ میں کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے، وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفن کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان دو فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب ہم سے گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ موت تک ایک انسان زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک کام کرتا تھا، میں اب اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ اس نیک انسان کو جنت سے لائی ہوئی ایک خوشبو لگاتے ہیں، جس خوشبو کی ایک بوند بھی اگر دنیا میں بھیجی گئی تو تا قیامت یہ تمام دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد وہ اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجتا ہے۔ پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ بھی دنیا میں ہی زندہ کروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کا قبر ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر ہی سے اس کی باتیں یہاں تک کہ قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ تب اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں انتہائی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ دے کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کے بال سر سے لے کر پاؤں تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور تصدیق کی ہے۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا ہے۔
تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح سے نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، اور قیامت کے بعد اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہوگا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ اس کے برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر اسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی۔ اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے پاس لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض وہ کہیں بھی ہو، وہیں سوالات ہوں گے، وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس بات سے بے خبر ہیں کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں؟ سوال ایک بار اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔